حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے پیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں سحر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی، مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی، مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں سحر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی، مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی، مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے، جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے، مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی، لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔
دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان درار ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز، اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی، ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا، انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان درار ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔
ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے اور خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے اور خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔
ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے اور خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے اور خاموش سے فیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کی فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔
ویورز اس میں شہر کی داخلی کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز اس میں شہر کی داخلی کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔
ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔
ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ شہر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ شہر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن بعد جب انور کو پتہ چلا تو ان کا غرور مزید زخمی ہوا۔ انہوں نے غصے میں کہا میری اجازت کے بغیر یہ سب کیسے ہوا؟ سحر روتے ہوئے بولی ابو یہ میری زندگی کا خواب تھا، چچا نے میری مدد کی تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ انور کا دل کٹ گیا۔ ایک طرف بیٹی کی آنکھوں میں خواب تھے، دوسری طرف بھائی سے پرانی ضد۔ کئی دن تک وہ نعیم سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ جان شدید زخمی ہو گیا اور خون کی پوری ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف انور کا خون کا گروپ اذان سے ملتا تھا۔ انور نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنا خون دیا۔ جب اذان کی جان بچی تو نعیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے ہاتھ پکڑ کر بولا انور اگر تم نہ ہوتے تو میرا۔ ہیلو ویورز، لاہور کے قدیمی محلے میں انور صاحب اپنے بھائی نعیم اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے مگر دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ انور محنتی مگر ضدی مزاج کے مالک تھے جبکہ نعیم نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی۔ انور کی بیٹی سحر نہایت لائق طالبہ تھی۔ وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد کے مالی حالات کمزور تھے۔ نعیم چاہتا تھا کہ بھتیجی کے فیس خود بھر دے مگر انور کا غرور آڑے آ جاتا۔ وہ کہتا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ سحر چپ چاپ باپ کی ضد برداشت کرتی رہی لیکن اندر سے اس کے خواب مرنے لگے۔ دوسری طرف نعیم کا بیٹا اذان ایک نالائق مگر نرم دل لڑکا تھا۔ وہ اکثر اپنی کزن سحر سے کہتا اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، کاش ابو میری جگہ تم پر پیسہ خرچ کرتے۔ یہ سن کر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، حالات ایسے آئے کہ انور کی نوکری بھی ختم ہو گئی، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ ویورز اس میں شہر کی داخلے کی تاریخ قریب تھی مگر پیس کا بندوبست نہ ہو سکا۔ انور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ نعیم نے حالات دیکھ کے خاموش سے پیس جمع کرا دی۔ سحر خوشی سے جو مٹی مگر باپ کو بتانے سے ڈری۔ کچھ دن